नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है सियासी मैदान में हाफ़िज़ साद रिज़वी की अहमियत। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को ज़ाहिर करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, सियासी मैदान में बहुत सारी पार्टियां पाकिस्तान के अंदर नबुर्रद आज़मा हैं और अपना अपना सियासी खेल खेल रही हैं। ये पार्टियां बरसे इक़्तिदार भी आती हैं, शिकस्त भी खाती हैं, जीत भी जाती हैं और इनके बहुत सारे कारकुनान या उनके लीडरान इक़्तिदार के अंदर भी आते हैं, इक़्तिदार से दूर भी रहते हैं। इसी हवाला से एक नई सियासी जमात है, ये अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये जमात कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ही ने इसका संग बुनियाद रखा था। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, हमारे मुल्क के एक नामवर सियासतदान थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। उनके तकरीरी मैदान में उनका कोई मद्दे मुकाबल मेरी समझ बूझ के मुताबिक नहीं था, बहुत अच्छे मुकर्रर थे और इकबालियात तो उन्हें तकरीबन सारी ज़ुबानी हिफ़्ज़ थी और वो अपनी तकरीर में अल्लामा इकबाल के अशार को मतलब जगह ब जगह वो मतलब लाकर मतलब अपनी तकरीर को मुज़य्यन करते थे अल्लामा इकबाल के अशार से। तो इस तरह उनका जो मतलब अंदाज़े बयान था, अंदाज़े गुफ्तगू था, अंदाज़े तकरीर था, वो बड़ा ही मशहूर कुन हो जाता था और आवाम को वो बहुत ज़्यादा मुतासर करते थे। यही वजह है कि जब भी वो तकरीर करते थे, जहाँ भी उनकी तकरीर होती थी, आवाम के ठठ उनके मजमा में आते थे, उनके जलसा में आते थे और उनकी तकरीर सुनते थे और लोग जो थे वो मतलब उनको दाद देते थे। जो मतलब उनका जो उनकी जब वफ़ात हुई है तो उस वक्त भी लाखों का मजमा था। यादगार पाकिस्तान में तो तिल धरने को जगह नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उठा लिया, अपने पास बुला लिया, अपनी उनकी नेकियों के सबब, उनके जो अच्छे काम हैं उनके सबब। तो अब उनके बेटे हैं हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब, इसी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो सरबराह हैं। तो ये जो हमारी सियासत है इसमें हमने देखा है पहले भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके पार्टी लीडरान के बेटे जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनकी बेटियां तक भी सियासत करती रही हैं। हैं जी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रह चुकी हैं और इसी तरह जो है अपने नवाज़ शरीफ साहब की बेटी जो वो मैदान सियासत के अंदर हैं। हैं जी, वो मतलब हमारे सियासी मैदान में वो किरदार तो उनका नहीं है जो बेनज़ीर का किरदार है। बेनज़ीर ने तो बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत अच्छे काम किए, वज़ारत उज़्मा उसने बहुत अच्छे अंदाज से संभाली। इसको अभी तक वज़ारत उज़्मा तो नहीं मिली और ना ही इसको वज़ारत उज़्मा मिलनी है और ना ही ये ख़तून इस वज़ारत उज़्मा के लायक और काबिल है, क्योंकि इसके मुँह से कभी अच्छे अल्फाज निकले ही नहीं। ये फ़ौज को गालियाँ देती है या सिविल हुकूमत को गालियाँ देती है, इसका वतीरा ये है। हाँ जी, इसका वतीरा ही मतलब है इस किस्म का है कि कौम को गालियाँ देना, कौम को बुरा कहना और दुश्मनों की हिमायत करना, हिंदुस्तान की हिमायत करना, अमेरिका की हिमायत करना, ये इसका वतीरा है। तो मेरी समझ बूझ के मुताबिक ये कभी बरसे इक़्तिदार नहीं आ सकती। तो इसी तरह हाफ़िज़ साहब हुसैन रिज़वी साहब भी मतलब एक सियासी लीडर के बेटे हैं। तो जिस तरह पहले लीडरान के बच्चे सियासियात में आते रहे, हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को भी हक़ हासिल है कि वो भी सियासी मैदान में आएँ। और अब ये जो पिछले दिनों जो उन्होंने मतलब है ये लॉन्ग मार्च किया है, धरना अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ था, लॉन्ग मार्च जो था वो ही चल रहा था। तो धरना इन्होंने देना था वहाँ फैज़ाबाद में, इस्लामाबाद में। तो इनका लॉन्ग मार्च है खुदा के फजल करम से बड़ा अच्छा जा रहा था, बहुत आला मतलब पैमाने पर उसकी कवरेज भी हो रही थी मीडिया के अंदर।
صحافیوں کی بھی مطلب ہے بہت سارے لوگ صحافیت کے لائن میں سے جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، وہ کوریج بھی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ بیانات دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کارواں کہاں ہے، کس پوزیشن میں حکومت اب کیا کر رہی ہے، کارواں کیا کر رہا ہے، حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری کوریج ہوتی رہی ہے۔ تو اس طرح حافظ سعد رضوی صاحب پاکستان لیول پر اگر وہ پہلے اتنے زیادہ متعارف نہیں تھے تو اب وہ بہت زیادہ متعارف ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مطلب ایک اعلیٰ سیاستدان کے بیٹے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مذہبی جماعت کے نمائندہ جتنے افراد ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ان کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ جو ہے ان کے پاس ایک سٹریٹ پاور ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے نمائندہ ہیں۔ ہاں جی، سواد اعظم اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی طبقہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ طبقہ جو ہے نا اہل سنت والجماعت، دیوبندی بریلوی دونوں اہل سنت شمار ہوتے ہیں، لیکن دیوبند میں سے بریلوی طبقہ مکتبہ فکر جو ہے یہ تعداد میں پنجاب کے اندر تو یہ کافی ہے اور سندھ کے اندر بھی زیادہ ہے، تاہم صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے، تاہم پنجاب اور سندھ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اگر یہ ایک سواد اعظم کی یعنی اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ادھر سے مطلب مسلک کے دیوبند کی نمائندگی کرنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا دیگر علماء کرام ہیں، تو ادھر مسلک کے بریلوی اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرنے کے لیے حافظ سعد رضوی صاحب جو ہے وہ میدان میں ہیں۔ تو یہ 2018 کے الیکشن میں بھی ان کی پارٹی تحریک لبیک پاکستان نے ملک بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی ووٹوں کے لحاظ سے۔ تو اس طرح اس پارٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ جب پارٹی کی اہمیت ہے تو پھر اس کی سربراہ مولانا اپنا حافظ سعد رضوی صاحب کی اہمیت کم کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو آئندہ جو 2023 کا الیکشن ہوگا اس الیکشن کے اندر یہ پارٹی بڑا اہم رول ادا کرے گی اور حافظ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوگی۔ وہ جس پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کریں گے اس پارٹی کو فوقیت ملے گی، ووٹوں کے اندر اس کو ترجیح ملے گی، عوام کے مطلب ووٹ جو ہے اس کو اس پارٹی کو ملیں گے اور اس پارٹی کے کارکنان جو ہے وہ مطلب جن کو ٹکٹیں دی جائیں گی وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیتیں گے بھی۔ تو مذہبی جماعت ہے یہ، مذہبی جماعت کی اہمیت جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کے پاس سٹریٹ پاور ہوتی ہے۔ تو یہ اس مسلک میں سے جو سواد اعظم ہے اس میں سے اب یہ فی الحال یہی پارٹی رہتی ہے۔ جمعیت العلماء پاکستان کا تو تقریباً اب وجود باقی نہیں رہا، جس کے علامہ شاہ نورانی صاحب جو تھے جس کے سربراہ تھے، مولانا محمد اکبر ساکی صاحب، محمد شریف نوری صاحب اور یہ لوگ جو تھے جس پارٹی کے سربراہ تھے وہ تقریباً میری سمجھ بوجھ کے مطابق تو ناپید ہے۔ کہیں سندھ میں اس کا وجود ہو تو ہو، پنجاب کے اندر تو اس کا وجود خال ہے۔ اسی لیے سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرنے والی یہی پارٹی ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تو جو پارٹی بھی اس کے ساتھ اتحاد کرے گی وہ پارٹی کافی ساری سیٹیں جو ہے وہ جیت سکتی ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کا اور اس کے سربراہ کا میری سمجھ بوجھ کے مطابق الیکشن کے اندر جو 2023 کے اندر ہونا ہے بہت بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے اور ان کی اہمیت کو دیگر پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ ان کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں۔ میں بحیثیت لبرل پارٹی کے چیئرمین کے میں تو ان کو بہت زیادہ اہم سمجھتا ہوں اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو اہم سمجھتا ہوں۔ میرے شہر قصبہ ڈونگا بونگا بھاؤ نگر کے اندر جتنے بھی کارکنان ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہوں، قریبی روابط رکھتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں ان کا ایک بڑا رول ہوگا، بہت بڑا ان کا کردار ہوگا اور جہاں بھی یہ لوگ فٹ ہوں گے وہاں خدا کے فضل و کرم سے ووٹوں کی جو ہے وہ مطلب صندوقیاں بھر دیں گے۔ تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو ہے نا سیاسی میدان میں وہ بڑی اہمیت ہے۔ دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرف توجہ کریں، ہاں جی وہ اس طرف دھیان دیں۔ وہ خدا کے فضل و کرم سے یہ حافظ صاحب جو ہے بہت جلد چھوٹ جائیں گے۔ آئندہ آج 2 نومبر ہے، کل 3 نومبر ہے، 3 نومبر ان کا جو ہے وہ مطلب سماعت ہے ان کے کیس کی۔ ہو سکتا ہے کل انہیں رہا کر دیا جائے، اگر کسی وجہ سے رہا نہ ہو سکے تو اگلی پیشی پر وہ رہا ضرور ہو جائیں گے۔ تو اب ان کو گرفتار رکھنے کا حکومت کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا۔ حافظ صاحب اب پہلے کی نسبت زیادہ اہمیت حاصل کر گئے ہیں۔ یہ جو تھا لانگ مارچ اور یہ جو مطلب متوقع دھرنا تھا اس کی بدولت حافظ صاحب کو اب پورے ملک میں ایک مقام مل گیا ہے اور اب ان کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے ان کو فقط ایک حافظ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ایک بیٹی کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، لیکن اب
وہ ایک کامیاب لانگ مارچ کر چکے ہیں، کامیاب دھرنا متوقع کر چکے ہیں، تو اس کے حوالے سے اب انہیں ایک کامیاب سیاستدان بھی سمجھا جانے لگا ہے، لہٰذا ان کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے 3 گنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ 5 گنا ان کی اہمیت جو ہے سیاسی میدان میں بڑھ گئی ہے۔ تو اب پاکستان کی سیاست جو ہے حافظ سعد حسین رضوی کے بغیر میری سمجھ بوجھ کے مطابق نامکمل ہوگی۔ اگر ان کو مطلب ہے ان کی پارٹی نے انتخابات میں حصہ نہ لیا تو وہ سیاست جو ہے ہمارے ملک کی نامکمل ہوگی، لیکن ان کی جماعت بلا شبہ الیکشن میں حصہ لے گی۔ 2023 کا الیکشن جو آنے والا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے خدا تعالی ہمیں صحت تندرستی دے اور زندگی عطا کرے، تو وہ الیکشن ہماری آنکھوں کے سامنے جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جماعت جو ہے وہ بڑا اچھا اس میں پرفارم کرتی ہے، بہت اچھی مطلب وہ انشاءاللہ سیٹیں لیتی ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں تو وہ سیٹیں بہت زیادہ لے لیں گے، اگر وہ تنہا الیکشن لڑتے ہیں تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور کامیابی حاصل کر لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے سندھ میں ان کے پاس نمائندگی ہے صوبائی اسمبلی کی۔ تو آئندہ انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ان کو نمائندگی ملے گی، اور یہ جماعت تحریک البیک پاکستان جو ہے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی آئندہ انتخابات میں۔ اور حافظ صاحب حسین رضوی صاحب جو اس کے سربراہ ہیں، ظاہر ہے ان کی اہمیت تو جو ہے وہ پہلے سے 2 چند سے بھی زیادہ ہوگی خدا کے فضل و کرم سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔